یہ کہانی ہے امریکی تاریخ کی واحد ایسی ہائی جیکنگ کی جس کا مجرم آج تک نہ پکڑا جا سکا، نہ اس کا چہرہ سامنے آیا اور نہ اس کی شناخت۔ یہ وہ شخص تھا جو طیارے میں چڑھا، $2 لاکھ لوٹے اور ہزاروں فیٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ اور وہ نام جو دنیا کو ہمیشہ کے لیے یاد رہا وہ تھا DB کوپر۔ السلام علیکم دوستو، ان نون مسٹریز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ 24 نومبر 1971 پورٹلینڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جو کہ امریکہ کی ریاست اوریگن میں ہے، دن کے تقریباً 2 بجے کے قریب تھا۔ ایک شخص درمیانی عمر سوٹ بوٹ میں ملبوس اپنے آپ کو ڈین کوپر ظاہر کرتا ہے۔ اس نے نارتھ ویسٹ اورینٹ ایئر لائن کی فلائٹ نمبر 305 کا ٹکٹ خریدا۔ یہ پرواز پورٹلینڈ سے سیٹل جا رہی تھی۔ سیٹل بھی امریکی ریاست کا ایک حصہ ہے۔ فاصلہ محض 30 منٹ کا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگلے 30 منٹ کے اندر امریکہ کی تاریخ کا سب سے خطرناک ہائی جیک ہونے والا ہے۔ فلائٹ 305 ایک بوئنگ 727 طیارہ تھا، جس میں کل مسافروں کی تعداد 36 اور عملے کی تعداد 6 تھی۔ پرواز کے تھوڑی دیر بعد اس شخص نے ایک ایئر ہوسٹس کو بلایا اور ایک چھوٹا سا نوٹ اس کے حوالے کیا۔ شروعات میں ایئر ہوسٹس نے اسے عام سا نوٹ سمجھ کر جیب میں ڈال لیا، لیکن تب وہ شخص دھیرے سے بولا، Miss, you'd better read that note. I have a bomb. جب فلورنس نے نوٹ پڑھا، اس میں لکھا تھا I have a bomb in my briefcase. I will use it if necessary. I want you to sit next to me. You are being Hijacked. ایئر ہوسٹس گھبراہٹ میں کوپر کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا بریف کیس کھول کر اس کو دکھایا، جس میں بیٹریوں سے جڑی سرخ رنگ کی تاریں اور 8 سلنڈر نما اشیاء نظر آئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ واقعی بم ہے۔ اب کوپر نے اپنے مطالبات تحریری شکل میں دے دیے۔ اس نے لکھا اسے $2 لاکھ نقدی چھوٹے $20 کے نوٹس میں چاہیے، 4 پیراشوٹ جن میں سے 2 مین اور 2 ریزرو ہوں گے، اور فلائٹ کے بعد ایندھن بھرنے کا انتظام، اور جب جہاز سیٹل پہنچے تو وہاں پر سب کچھ تیار ہو۔ یہ سب مطالبات فلائٹ اٹینڈنٹ نے پائلٹ کے ذریعے کنٹرول ٹاور تک پہنچائے۔ کنٹرول ٹاور نے فوراً FBI، لوکل پولیس اور ایئر لائن انتظامیہ سے رابطہ کیا۔ FBI نے معاملے کو انسانی جانوں کی حفاظت کی خاطر کوپر کے مطالبات ماننے کی ہدایت دے دی۔ FBI نے فوری طور پر $2 لاکھ رقم تیار کروائی، جس میں تمام نوٹ سیریل نمبر کے ساتھ ریکارڈ کیے گئے تاکہ بعد میں پہچانے جا سکیں۔ پیراشوٹ ایک مقامی اسکائی ڈائیونگ اسکول سے منگوائے گئے اور ایندھن بھرنے کا انتظام سیٹل میں کیا گیا۔ شام تقریباً 5:40 پر جہاز سیٹل کے ٹاکوما انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترا۔ کوپر نے 36 مسافروں کو رہا کر دیا، مگر پائلٹ اور کو پائلٹ، فلائٹ انجینئرز اور ایک ایئر ہوسٹس کو اپنے ساتھ رکھا۔ رات کو تقریباً 7:40 پر فلائٹ نے دوبارہ اڑان بھری۔ اس بار منزل تھی میکسیکو سٹی، کیونکہ اس کا حکم کوپر نے ہی دے رکھا تھا۔ کوپر نے ان کو حکم دیا کہ جہاز کی رفتار 200 ناٹس رکھی جائے، بلندی اس کی 10,000 فیٹ سے زیادہ نہ ہو اور لینڈنگ گیئر نیچے رکھے جائیں، اور کیبن کا درجہ حرارت بھی بہت کم رکھا جائے۔ یہ تمام ہدایات کسی تربیت یافتہ فوجی یا ہوا باز جیسی لگتی تھیں۔ اور پھر رات تقریباً 8:13 پر واشنگٹن ریاست کے جنوب میں کوپر نے جہاز کا پچھلا دروازہ کھولا اور پیراشوٹ کے ساتھ چھلانگ لگا دی۔ اندھیرے، بارش اور 200 میل فی گھنٹے کی رفتار میں کوپر غائب۔ جب جہاز نیواڈا میں لینڈ ہوا تو FBI نے فوری طور پر سرچ آپریشن شروع کیا۔ واشنگٹن، اوریگن اور کولمبیا ندی کے علاقوں میں ہزاروں میل تک تلاش کی گئی۔ ہیلی کاپٹرز، فوج، پولیس، کتوں، غوطہ خوروں سب نے حصہ لیا، مگر نہ کوپر کا کوئی نشان ملا، نہ اس کے کپڑے، نہ پیراشوٹ اور نہ وہ پیسے جو وہ چرا کر بھاگا تھا۔ مگر اس حادثے کے تقریباً 9 سال بعد ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا، جب 1980 میں ایک بچہ برائن انگرم نے کولمبیا ندی کے کنارے ریت میں دبی ہوئی $5,800 کی رقم دریافت کی۔ یہ نوٹ کوپر کی ہی لوٹی گئی رقم سے میچ کرتے تھے، مگر اس کے بعد پھر کبھی کوئی ایسا بڑا سراغ نہ ملا۔ کوئی گرفتاری، کوئی شناخت، کوئی ثبوت، کچھ بھی نہ ملا۔ بہت سے لوگوں کی اس کے اوپر مختلف رائے ہیں۔ لوگوں نے کئی نظریات پیش کیے، جیسے کوپر فوجی یا CIA کا کوئی ایجنٹ تھا، وہ پیراشوٹ کی مہارت رکھتا تھا، یا وہ زندہ بچ گیا اور کسی دوسرے ملک میں جا بسا، یا پھر وہ مارا گیا مگر اس کی لاش کبھی نہ ملی۔ FBI نے 800 سے زیادہ متشابہ افراد کی تحقیقات کی، مگر کوئی ثابت نہ ہو سکا۔ 2016 میں FBI نے بالآخر یہ کیس بند کر دیا، اور اس کی وجہ تھی لیک آف لیڈز، یعنی ان کے پاس کوئی سراغ نہیں بچا تھا۔
ڈی بی کوپر ایک نام جو جرم، راز اور ذہانت کا امتزاج بن چکا ہے۔ وہ شخص جو آیا، چڑھا، اس نے لوٹا اور پھر ہوا میں گم ہو گیا۔ وہ جرم جو آج بھی امریکی فضائی تاریخ کا سب سے بڑا حل نہ ہونے والا واقعہ ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔